6 مہینے تک تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. کیوں؟ میں نے اللہ کے بندے کے بارے میں برا سوچا. جب دل میں برا سوچنے کا یہ جرم ہے تو زبان سے برا کہنے کا کیا جرم ہوگا؟ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عالم تھا، ایک عابد تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عالم وہ عابد اور متقی پرہیزگار وہ جاہل کے پاس گیا اور کہنے لگا دیکھو اللہ اس کا رسول کا ڈر نہیں ہے، اللہ اللہ نہیں کرتا. کہنے لگا نہیں، کہنے لگا خدا کی قسم تو جہنم میں جائے گا، خدا کی قسم تو جہنم میں جائے گا. اتنا کہا اور وہ چلے گیا. کچھ دن کے بعد اس ظالم کا انتقال ہو گیا، یہ عالم زندہ رہا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر کے اندر اس عالم کو اور اس جاہل کو کھڑا کیا جائے گا. اس عالم سے پوچھا جائے گا تو نے ایسا کیوں کہا تھا کہ خدا کی قسم تیری مغفرت نہیں ہوگی؟ کہنے لگا اللہ میاں وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، چوری کرتا تھا. اچھا تو نے ایسا کیوں کہا تھا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے؟ کہنے لگا یا اللہ میرے پاس تیرے علاوہ تھا ہی کیا؟ کہنے لگا اچھا اس لیے کہا تھا. ہاں. اللہ کہے گے اس عالم کو جہنم میں ڈال دو، اس عابد کو جہنم میں ڈال دو اور اس ظالم کو جنت دے دو. تو نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا، اس کو برا سمجھا. سارے عالمیت کے اندر انگار لگ گئی. نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، ساری زندگی بھر کی سجدوں کا مقصد کیا ہے؟ مرتے وہ کلمہ نصیب ہو جائے. بھائی یہی ہے نا، مرتے وہ کلمہ نصیب ہو جائے. جو اعمال سے انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی وہ جنت کے اندر اعمال لے کے چلے جائے گی، لے کے چلے جائے گی. اس لیے میرے بھائی دوستو اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اپنی، تو یہ محبت کی علامت ہے. ہم بھی اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اس کے بندوں سے محبت کرے. نبی سے محبت کر رہے ہیں، اس کی امت سے محبت کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ. مخلوق اللہ کی رشتہ دار ہے، مخلوق اللہ کی رشتہ دار ہے، مخلوق اللہ کی. الخلق عیال اللہ. ہم کہتے ہیں سارے اہل و عیال سے دعوت ہے ان کو کھانا کھانے کی. مخلوق اللہ کی رشتہ دار ہے. دیکھو میرے بیٹے کے ساتھ جو محبت سے پیش آئے گا تو میرا دشمن بھی ہوگا، میرے دل میں اس کے لیے محبت آ جائے گی. اور یہ دنیا پوری مخلوق اللہ کی رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہے. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے. اس کی علامت ہے اس امت کے اندر اگر خنزیر بھی ہے اس کو برا مت بولو. تو انسان تو بہت اونچا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے موسیٰ میری مخلوق میں بدترین مخلوق کو میرے پاس لے کر آ. موسیٰ علیہ السلام نکلے خراب مخلوق کو لینے. کتا نظر آیا اور کتے سے کہا کہ تو چل. کہنے لگا میں ہی اکیلا بدترین ہوں. تو اس کو چھوڑ دیا اور آگے چلے. خنزیر ملا، خنزیر. دل میں سوچا کہ یہ بدترین ہوگا، کہنے لگے اس کو بھی چھوڑو. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ بہتر علم رکھنے والا ہے. اور اللہ کے پاس کوئی طور پر گئے اور اللہ نے پوچھا اے موسیٰ ہم نے آپ سے کوئی مطالبہ کیا تھا کہ بدترین مخلوق ہمارے پاس لے کے آوے، آپ نے بدترین مخلوق نہیں لائی. یا اللہ وہ کتے نے مجھ سے کہہ دیا میں بدترین مخلوق نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ اے اللہ پھر میں آپ کے پاس ایسے ہی آ گیا. کہنے لگا اے موسیٰ تو نے خنزیر کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ بدترین مخلوق ہے. کہنے لگا ہاں اللہ میں نے دل کے اندر سوچا تھا لیکن پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اے موسیٰ اگر تو میرے خنزیر کو اور میری مخلوق کو بدترین مخلوق سمجھ لیتا، میرے رب ذوالجلال کی قسم، میرے عزت و جلال کی قسم، نبوت کی فہرست سے تیرا نام کاٹ دیتا. نبوت کی فہرست سے تیرا نام کاٹ دیتا. نبی کو اپنی نبوت سے ہٹانے پر اللہ مجبور ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی؟ بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے اور بکریاں چرا کر ایک جھاڑ کے نیچے سو رہے ہیں اور ایک بکری کا بچہ کبھی سر پر لات مارتا ہے، کبھی پیٹ پر چڑھ جاتا ہے، کبھی پیٹھ پر چڑھ جاتا ہے. کہنے لگے بہت جلالی تھے وہ تو. کہنے لگے میرے پکڑ میں آ جائے گا تیرے چیر ڈالوں گا بالکل. اور تھوڑی دیر میں پکڑ میں آ گیا، اس کے پیر دبانے لگے موسیٰ علیہ السلام اور کہنے لگے میرے بچے میرا تو کوئی اور بھی پیر دبا لیتا، تجھے زبان ہی نہیں ہے بولنے کے لیے کہ کون تیرا پیر دبائے. کتنا تو نے دوڑایا مجھے، تیرے پیر دکھ رہے ہوں گے. اللہ نے کہا فرشتوں سے دیکھو جی جانور کے لیے یہ محبت کا جذبہ ہے،
انسانوں کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو نبوت دے دو، اس کو نبوت دے دو۔ ہاں میرے بھائیوں، ولایت پر پہنچنے کا ذریعہ ہے امت سے محبت کرنا۔ ایک یہودی کا لڑکا رمضان المبارک میں کھانا کھا رہا ہے، چلتے پھرتے باپ نے کہا شرم نہیں آتا، مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے کھاتا ہے؟ چلنے کا میں مسلمان ہوں، ایسا بدتمیزی کرتا، تماچا مارا منہ پر، چل گھر میں ہوں۔ شرم نہیں آتی، کھانا کھاتے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھوکے پیٹ ہے بیچارے مسلمان۔ وہ باپ مر گیا کسی کے خوف میں، ارے تو جنت میں کیسا چلے گیا، تو تو یہودی تھا۔ کہنے لگا ہاں میں یہودی تھا، میرا رب نے مجھ سے کہا کہ تو نے محمد الرسول اللہ کی امت پر رحمت کے الفاظ استعمال کیے، رحمت کی نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھا ہے، جا تجھے میں نے بخش دی۔ ہے کس نبی کی تعلیم کو اپنے سامنے رکھ لیا تم نے؟ ایک سیدہ عورت تھی، تاج کن بخارا سمرقند، نقش بندی رحمت اللہ علیہ کے جہاں سلسلہ چلا ہے، نقش بند سے بڑا زلزلہ سیلاب آیا۔ ایک سیدہ عورت تھی، اللہ کے نبی کی رشتہ دار تھی، عیال میں سے تھی، آل میں سے سیدہ تھی، اپنے بچوں کو لے کر، اور بھیک تو مانگ نہیں سکتی، ان پر تو صدقہ حرام ہے، لوگوں سے بھائی مجھے دے دو، اللہ واسطے دے دو، ہدیہ دے دو۔ بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر لوگ دے دیتے۔ ایک گھر کے اندر گئی اور کہا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا تو کون ہے؟ میں اللہ کے نبی کے رشتہ دار میں سے ہوں، مجھے کچھ دے دے۔ اچھا مسلمان ہے تو؟ ہاں۔ سیدہ ہے؟ ہاں۔ تو تیرا پروف بتا، پروف ثبوت کہ تو سیدہ ہے۔ کہنے لگے اللہ کے بندے سارے رشتہ دار ختم ہو گئے، میں تجھے کہاں سے ثبوت دوں کہ میں رشتہ دار ہوں اللہ کے نبی؟ چل رشتہ دار نہیں بھی ہوں تو کھلا تو دے، ہاں مسلمان ہے تو ثبوت دے پھر مجھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے معاف کر دے۔ وہ سیدہ عورت وہاں سے نکل گئی، ایک یہودی کے گھر گئی، کہنے لگے کوئی ہے جو محمد الرسول اللہ کے نام پر کچھ دے دے، میں سیدہ ہوں، اگرچہ ہدیہ نہ دے صدقہ ہی دے دے، بچے تڑپ رہے ہیں۔ کہنے لگے تو سیدہ ہے، کہاں سے آئی؟ تاج کا گھر لے گیا، یہ گھر تیرے نام پر ہے، یہ جائیداد تیرے نام پر ہے۔ کہنے لگا کیا ہو گیا؟ ہاں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ فلاں فلاں علاقے میں ایک زلزلہ آئے گا، وہاں سے لوگ در بدر پھرے گے، اور میرے حصے میں ایک یہودی عالم نے پیشن گوئی کی تھی کہ تیرا چہرہ دیکھ کر بتا رہا ہوں تجھے ہدایت کا ذریعہ ایک سیدہ عورت بنے گی، مجھے لگتا ہے تو ہی تو نہیں ہے وہ، لے لے سب، جا محمد رسول اللہ کی محبت میں دے دیا تجھے۔ وہ عورت نے کھائی پی، اپنے بچوں کو کھلایا پلایا سلایا، خوب دعا دی اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں آباد کر دے۔ آخرت میں ایسی آباد نہیں ہو جائے گے لڑائی جھگڑے کر کے، ایسی آباد نہیں ہوگے بھائی۔ وہ مسلمان رات میں خواب دیکھ رہا ہے، جس نے اس سے سیدہ اور مسلمان ہونے کا پروف مانگی تھی، پروف۔ ایسا نہ کہو خدا کی قسم تم گستاخ رسول، سینہ پھاڑ کر کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کس کے دل کے اندر عشق رسول کی چنگاری جل رہی ہے۔ ایسا مت کرو اللہ واسطے۔ وہ مسلمان خواب دیکھ رہا ہے کہ جنت کا محل نظر آ رہا ہے، اور یہ مسلمان دل کے اندر سوچ رہا ہے میں مسلمان ہوں، میرے لیے جنت کا دروازہ کھل رہا ہے، یہ جنت میں جا رہا ہے تو جنت کا داروغہ کہتا ہے اب کدھر جا رہا تو؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں، جنت میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگا ہاں یہ تو مسلمانوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ کہنا میں بھی تو مسلمان ہوں، تیرا ثبوت بتا تو مسلمان ہے تیرا؟ وہ مسلمان کی نیند کھلی، وہ ہڑبڑا کر پریشان ہو گیا، ثبوت بتا میں مسلمان ہوں کہ نہیں؟ توبہ، وہ صحیح میں سیدہ عورت تھی، بھاگتے ہوئے گیا، تیرے ہاں کوئی سیدہ عورت آئی ہے؟ کہنے لگا ہاں، اور مجھے دے دے، میرے رشتہ دار ہیں۔ کہنے نہیں تیرے رشتہ دار نہیں ہیں، ابے تو یہودی ہے، میں مسلمان ہوں۔ ہاں ہاں، جب تجھ سے جنت کا داروغہ مسلمان ہونے کا ثبوت مانگ رہا تھا نا، جب میں اندر جنت میں جنت کی سیر کر رہا تھا، یہ نہیں بتاتا تجھ پر لعنت کا توغ بھیجا گیا ہے۔ کس کو معلوم کس کے دل میں کیا محبت جگی ہوئی ہے؟ ہاں، ایک سیدہ عورت تھی، اس کے 4 بچے تھے،
غربت نے اتنا مجبور کر دیا کہ جانور مرا ہوا پڑا ہوا تھا، وہ سیدہ عورت نے اس جانور کا گوشت کاٹی، اپنے کپڑے میں لپیٹی اور گھر کی طرف چلی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ سیدہ عورت ہے، جانور کا مرا ہوا گوشت لے جا رہی ہے، واقعے میں بہت پریشانی کی حالت میں۔ لوگ کہہ رہے بزرگ کہاں جا رہے ہو؟ حج کا انتظام ہو گیا، سامان سفر باندھ لیا ہے، چلو۔ کہنے لگے حج کا سارا سامان لے کر آؤ، سارا پیسہ لے کر آؤ۔ اس عورت کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگا اب کیا کروں، بھیک نہیں مانگ سکتی۔ مصیبت پریشانی نے یہاں تک مجبور کر دیا کہ اب اس مردے کا گوشت کھانے پہ مجبور ہوں۔ کہنے لگی یہ لے لے، پیسے لے لے، پیسے لے لے، جائیداد لے لے، ایسا نہ کر، میرے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا میں کہ میرے ہوتے تیرے ہوتے ہوئے میرے اہل و عیال اس طرح زندگی گزار رہے تھے، اس طرح۔ وہ بزرگ نے سب کچھ دے دیا، گھر آ کر اللہ کے سامنے دعا کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، ایسی بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ محبت تھی اس امت میں پیدا ہونے کی، اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کا یہ حق ادا ہے کہ سب کے لیے محبت۔ الخلق عیال اللہ، اللہ کے رشتہ دار ہے مخلوق، سب سے اچھے سے رہو، سب سے اچھے سے رہو۔ یہ مت کہو کہ سب سے اچھے سے رہنے کا، سب سے اچھے سے رہنے کا بولنے والا منافق ہے کر کے۔ یہ مت بولنا کہ بیان کرنے والا سب سے اچھا رہنے کا کہہ رہا ہے تو اس کے دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ میری شخصیت روز محشر میں آپ دیکھو گے کہ میں منافق تھا کہ اہل ایمان تھا۔ یہ مت بولنا کہ سب کے ساتھ اچھے سے رہنے کا بول رہا ہے، اس کے دل میں نفاق ہے۔ نہیں، نفاق نہیں ہے، کچھ درد ہے اس لیے بولا جا رہا ہے۔ وہ روز محشر میں پتہ چلے گا میری شخصیت کہ میں منافق تھا کہ مومن تھا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، حضرت آپ حج کے امیر ہیں، آپ حج کو نہیں چل رہے؟ نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ کا تو سامان سفر، اب میں نے بس مجھے نہیں حج کرنا۔ ساتھی حج کو چلے گئے، حج سے واپس آئے اور ایک آدمی آ کر کہنے لگا حضرت تم واقع میں بڑے ہی بے فکر ہو، طواف کیے، عمرہ کیا اور شیطان کو کنکر مارے، میرے ساتھ تھے، طواف کرتے وقت میرے ساتھ تھے، عمرہ کرتے وقت میرے ساتھ تھے، بیت اللہ میں حتیم میں میرے ساتھ تھے، مسجد نبی میں میرے ساتھ تھے، اتنے ہزار پیسے میرے پاس دیے تھے اور وہیں چھوڑ کر چلے آئے، ملے بھی نہیں، اتنی ہم سے نفرت ہو گئی۔ کہنے لگے پاگل ہو گیا، میں حج کو گیا ہی کہا۔ ارے جھوٹ مت کہو، سارا قافلہ آپ کے لیے راستہ دیکھ رہا ہے کہ آپ دعا کرائیں گے آخری۔ کہنے لگے ابے میں حج کو گیا ہی نہیں۔ ارے آپ حج کو گئے، رات میں جب سوئے تو فرشتہ کہہ رہا ہے آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار پر رحمت کی، اللہ نے آپ کے شکل کا ایک فرشتہ قیامت تک کے لیے حج کرنے کے لیے مقرر کر دیا، قیامت تک کے لیے وہ حج کرتے رہے گا۔ وہ رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، قبر میں ان کو ثواب ملتے رہے گا، ملتے رہے گا۔ آپس میں محبت کا درس دو، میں مر بھی جاؤں جو محبت سے رہے گا اس کا ثواب ملے گا، اور نفرت کی بات کرنے والے کو قبر کے اندر بھی اس کا بہتان بھگتنا پڑے گا۔ ہاں، یہ محبت کی علامت نہیں ہے، عشق رسول کی علامت نہیں ہے۔ آپس میں اختلاف پھیلانا۔ دیکھو میں آپ کو ایک آخری بات اور بتاتا چلوں، انداز بیان، انداز گفتگو بدل جانے سے مفہوم بدل جاتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ یہ اعلیٰ قسم کی بات نیچے بتا رہا ہوں۔ طریقے بیان بدل جانے سے، انداز بیان بدل جانے سے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، اور سمجھ کی غلطی عاشق رسول کو گستاخ رسول، گستاخ رسول کو عاشق رسول، کافر کو مسلم، مسلم کو کافر بنا دیتی، سمجھنے کی غلطی۔ میں کہوں گا ہے شفیق بھائی روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ اب اس کو میں اپنے انداز کو بدلتا ہوں، روکو مت جانے دو۔ سارے الفاظ ایک جیسے ہیں، میرا انداز بیاں بدل گیا، روکو مت جانے دو۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کو روک دو، جانے مت دو۔ روکو مت جانے دو، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ جان دو، جان دو، اس کو روکو مت۔
زیر زبر کا بھی فرق نہیں کیا، انداز بیاں بدل گیا، مفہوم بدل گیا، سمجھ بدل گئی، جانے والے کو روک دیا، روکنے والے کو بھیج دیا۔ لو تو ہم کہیں گے کہ وسیلہ نبی حق ہے، جو نبی کے وسیلے کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کا وسیلہ حق ہے، نبی وسیلہ بنیں گے مغفرت کا امت کی۔ اب میں یہ کہوں گا تو لوگ کہیں گے ہاں یہ عاشق رسول ہے، پکا پکا عاشق رسول ہے۔ اب میں یہ کہوں ہاں وسیلہ تو حق ہے سبب کے تحت، سمجھ میں آ رہی؟ یہ کچھ زیادہ اعلیٰ قسم کی بات ہے، لیکن آپ کو سمجھاؤں گا میں کہ سب کو سمجھنا ہے نا۔ میں سمجھ رہے مولوی صاحب، وسیلہ حق ہے، بغیر وسیلے کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ہمارا نبی ہمارا وسیلہ بنے گا مغفرت کا۔ لوگ کہے کہ پکا عاشق رسول ہے، اپنے والا ہے۔ اب میں یہ کہوں ہاں نبی وسیلہ ہے، نبی کا وسیلہ حق ہے، نبی کا وسیلہ حق ہے، لیکن سبب کے تحت، سبب کے تحت۔ کیسا؟ اللہ روزی دیتے تو کائے کو دکان پر جاتا پھر گولا کھیلنے، گھر کو بیٹھ مصلے پر روزی دے دے گی اللہ میاں۔ یہ کیسا سمجھتا اللہ روزی دینے والے لیکن کام کرنا پڑتا نا مولوی صاحب، مصلے پر بیٹھنے سے ہو جاتا کیا؟ تم کو کیا ہے؟ اللہ میاں شفا دینے والے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس مت جا، کچھ ہی باتیں کر رہے تم، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا، سنت ہے نہ ہوں، یہ کیا سمجھتا سنت ہے نہ ہوں؟ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وسیلہ حق ہے میرے نبی کا سبب کے تحت۔ اللہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، لیکن سبب استعمال کرنا پڑے گا نا بھائی۔ میں ایک اور مثال دے سکتا ہوں جو اکثر دیتا ہوں، لیکن یہ مائک اوپر بھی چل رہے ہیں، مستورات سن رہی ہے، ادب کے خلاف ہو گئے اس میں۔ تو سبب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بھائی کہا نا النکاح من سنت، اس کے آگے کیا فلیس منی ایسے کچھ ہے نا، ہاں جو بھی ہے، تو نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ محدثین نے اور اہل اللہ حضرات نے ایک نقطہ نکالا ہے اس حدیث پر کہ یہاں صرف حدیث سے نکاح مراد نہیں ہے، ہر وہ سنت جو نبی کی ہے جو اس سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ داڑھی میری سنت ہے، جو اعراض کرے گا ہم میں سے نہیں ہے، اور ٹخنوں کے اوپر پہننے والا یہ میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حلال کمائی کمانا یہ میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حلال کمائی کھانا یہ میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپس میں محبت سے رہنا یہ میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو عمل کر کے وسیلہ لینا پڑے گا۔ یہ اختلاف کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، اس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ انداز بیاں بدل جاتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے، اور پھر عاشق گستاخ اور گستاخ عاشق بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں آپ سے درخواست ہے، یہ علاقے خاص طور سے ہم محبت سے بھائی بھائی بن کر کسی کو نہیں معلوم کس کا کیا مرتبہ ہے، کس کا کیا بنے گا نہیں معلوم، وہ تو قبر میں جا کے پتا چلے گا من ربوں کا من نبیوں کا۔ ہر انسان اپنے مسلک میں پکا رہے، ہر انسان اپنے عقیدے میں پختہ رہے بالکل، اپنے مسلک میں محمدی نظر آئے۔ محمدی کیوں محمدی نظر آئے؟ کیونکہ قبر کے اندر من ربوں کا من نبیوں کا، من مسلک نہیں ہے، من فرقہ نہیں ہے، نہیں، من نبیوں کا۔ تو کس نبی کا اقرار کرتا ہے؟ سمجھ آ رہا؟ مسلک کا جھگڑا نہیں ہے، تم مسلک کے جھگڑوں میں اس لیے میرے بھائیو و دوستو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول ہونے کی علامت یہ ہے جانور کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھی۔ تو انسان تو بہت اونچا ہے۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ جہنم کے 7 طبقے ہیں نا،
8 تو نہیں 7 طبقے ہیں. سب سے نیچے منافق جائیں گے، پھر یہودی، پھر نصارہ، پھر بتوں کو پوجنے والے، انگار کو پوجنے والے. خاموش ہو گئے. کہنے لگا پہلے درجے میں کون جائے گا؟ جبرائیل نے نیچے منہ بھی کر لیا. کہہ رہا جبرائیل پہلے درجے میں کون جائے گا؟ یا رسول اللہ پہلے درجے میں آپ کی گنہگار امت جائے گی. اتنا کہا اللہ کے نبی کھڑے تھے، نیچے بیٹھ گئے. ایسا لگا کہ اللہ کے نبی کی روح پرواز ہو گئی. اللہ جبرائیل نے کیا ہوا سنا. حجرے مبارک کے اندر گئے اور باہر اندر سے دروازہ بند کر دیا. 3 دن گزر گئے، میرے رسول نے نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ سویا ہے، صرف نماز کے اوقات میں نماز پڑھتے اور پھر حجرے کے اندر آ جاتے. 3 دن گزر گئے. تم تجربہ تو کرو 1 گھنٹہ بھوکا رہ کر. 3 دن میرے رسول نے نہیں کھایا ہے اور نہ ہی پیا ہے اور نہ ہی سویا ہے. ابو بکر عمر پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں غلطی نہیں ہوئی، آواز نہیں دے رہے. 3 مرتبہ ابو بکر نے سلام کر دیا، عمر نے سلام کر دیا. علی کے پاس گئے. اے علی رضی اللہ عنہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی رسول بھی ہو، داماد بھی ہو، آپ کچھ کرو، کیا ہو گیا ہمارے نبی کو؟ علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کو بھیجا، تیرے والد سے پوچھ لے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی. فاطمہ کا آواز سن کر اللہ کے نبی نے اس کو اپنے اندر بلایا، اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا بیٹا میری امت کے گنہگار جہنم کے اول درجے پر ہوگے تو نیچے کے درجے والے جب جائیں گے تو اوپر کے درجے والوں کو دیکھیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ کی امتی ہے، ان کو شرم آئے گی، میرا دل دکھے گا. منافق نیچے کے درجے میں ہوگا تو اوپر سے نیچے جائے گا، وہ دیکھے گا کہ یہ محمد رسول اللہ کی امتی ہے، دل دکھے گا میرا میرے امت پر. یہ طنز کرے گے، وہ جہنمیوں کے لیے رو رہا ہے. سوچو 3 دن گزر گئے. 4تھے دن جبرائیل آگے کہنے لگے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. آپ نہ روئیے، گھبرائیے مت. رب کہتا ہے آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ کو خوش کر دے گا. کہنے لگا نہیں میری امت کا ادنا سے ادنا امت کی جنت میں جانے ہوں. ہاں جنت میں داخل کر دے گا، اب تو خوش ہو جاؤ.